السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اوپر میں نے ایک پیٹی بھیجی ہے تالا لگی ہوئی، اور اس پہ قرض حسنہ کا کارڈ چپکا ہوا ہے۔ اس کو میں نے رولنگ باکس کا نام دیا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ اور میں نے 17 تاریخ کو بروز بدھ اس چینل میں یہ بتایا تھا کہ تنظیم سنی جمعیت الاحناف کی جانب سے قرض حسنہ کی اسکیم ممبئی کے علاقہ کرلا کہ ممبئی نمبر 70 اور 72 والوں کے لیے شروع کی گئی۔ تو پھر میں نے کہا تھا کہ میں قرض حسنہ کیا ہے اور ہم اس پہ کس طرح کام کر رہے ہیں اس کی تفصیل بتاؤں گا، لیکن بیچ میں مولوی سنابل کے رد کا سلسلہ طویل ہوتا گیا اور مجھے موقع نہ مل سکا۔ آج الحمدللہ کچھ فرصت میسر آئی تو میں نے کہا اس سلسلے میں آپ کو آگاہ کروں۔ قرض حسنہ اسلامی اصطلاح میں اچھے قرضے کو کہتے ہیں، جس میں سختی سے مطالبہ نہ ہو، گالی گلوچ نہ ہو اور مار پیٹ والا معاملہ نہ ہو، ہر طرح کے نفع سے اپنے قرض کو خالی رکھے، اور بسا اوقات جب سامنے والا دے نہ پائے تو اسے اللہ کی رضا کے لیے معاف کیا جائے۔ یہ قرض حسنہ اچھا قرض ہے۔ اس کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہے، احادیث مبارکہ میں بھی ہے۔ یہ مجھے شروع کرنے کی نوبت کیوں آئی؟ سب جانتے ہیں کہ ممبئی شہر مسلم اکثریت والا شہر ہے، اور اس میں کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں مسلمان بکثرت ہیں۔ ممرا ہے، گوونڈی ہے، جوگیشوری ہے، بھنڈی بازار ہے، کرلا ہے، لیکن ان میں کرلا سب سے زیادہ مسلم آبادی والا علاقہ ہے، کرلا۔ اور کرلا کے جو علاقے ہیں، جری مری، 3 نمبر کھاڑی، بیل بازار، کمانی وغیرہ وغیرہ، سندر باغ، ٹیکسی مین کالونی، قصائی واڑہ، یہ بہت سارے علاقے یہاں مسلمان بکثرت ہیں اور غریب ہیں، جو ہندوستان کے مختلف صوبوں سے، بہار، بنگال، یو پی، آسام وغیرہ سے، مہاراشٹر سے، جنوبی ہند سے آ کر بسے ہوئے ہیں، اور بیچارے کوئی دہاڑی مزدور ہے، کوئی کیا ہے، کوئی کیا ہے۔ تو غرض کے بہت ہی غربت کی زندگی گزارنے والے بھی لوگ ہیں، خاص طور سے جو ایئرپورٹ سے لگا ہوا علاقہ ہے جھگیوں کا، جری مری، جو سب سے زیادہ مسلم آبادی والا علاقہ ہے، وہاں تو مسلمان نہایت ہی غربت و افلاس کی زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ میری چونکہ آفس جو ایس کے موٹرز ہے، جری مری قبرستان کے بالکل قریب ہے، اور میرا جائے پیدائش بھی وہی علاقہ ہے، تو میں یہاں کے جو روزانہ لوگوں سے میری ملاقات ہوتی ہے، اپنے آفس میں آنے جانے والوں سے، تو میں نے محسوس کیا کہ اکثر مسلمان جو پریشان ہوتے ہیں اور ان کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، کچھ ایمرجنسی آ گئی، دوا خانے کے لیے، لائٹ کے بل کے لیے، یا روم کے کرائے کے لیے، یا کوئی اور معاملہ، شادی بیاہ وغیرہ، تو سود سے رقم اٹھاتے ہیں، سود سے، اور سود سے رقم اٹھانے کے بعد پھر وہ بھرتے ہیں، تو غیروں کے یہاں سے سود سے رقم اٹھا کر 15 ٹکا، 20 ٹکا تک دینا پڑتا ہے۔ 10,000 روپیہ اٹھایا، اس میں ہاتھ میں 8,000 آ رہا، یہ کٹ گیا، وہ کٹ گیا، بینک کا کٹ گیا، ڈائری کا کٹ گیا، پروسیسنگ فیس کٹ گئی، آج کیا بھرنے کا کٹ گیا، اور بیچارے کو بھرنا ہے 13,000 روپے، یعنی 5,000 روپے زائد۔ جبکہ سود کے تعلق سے اسلام کا موقف کتنا سخت ہے سب جانتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا سود کے حوالے سے؟ حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ سود جو کھاتے ہیں ان کے اندر پاگل پن کی بیماری آتی ہے، اور بروز قیامت وہ اس حال میں اٹھیں گے جیسے گویا ان کو شیطان نے ان کو چھو دیا ہو، جیسے شیطان کے چھونے سے بدن میں راشا طاری ہوتا، پاگل پن طاری ہوتا، یہ حال سود والوں کا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں سود کھانے والے، کھلانے والے، اس کے گواہان اور اس کے کاتبین، لکھنے والوں پر لعنت ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اس میں اتنے سخت ارشادات ہیں، حدیث کے حوالے اتنے سخت ارشادات ہیں سود کے تعلق سے۔ ایک ایسے ہی واقعہ ہے، اس کی صحت کا مجھے علم نہیں ہے، لیکن برائے نصیحت بہت سارے واقعات بیان کیے جاتے ہیں کہ ایک عورت تھی، اس کو بچہ نہیں ہوتا تھا، اس نے منت ایسے ہی مانگ لی۔ پہلے زمانے میں اتنا علم تھا نہیں لوگوں کو، منت کیا ہوتی ہے، نظر کیا ہوتی ہے، نیاز کیا ہوتی ہے،
تو اس نے ایسے ہی ایک منت مان لی کہ اگر میرا بچہ ہو گیا تو وہ دنیا میں آنے کے بعد جو پہلا پاخانہ کرے گا میں وہ کھاؤں گی. اور خدا کی قدرت دیکھیے کہ اس کو بچہ ہو گیا. اب بچہ ہونے کے بعد اب بچے نے جب پاخانہ کیا تو کس کا جی چاہے گا کھانے کو؟ اس کا جی ایک دم، اس کو متلی سی آنے لگی، گھن آنے لگی. تو ایک بزرگ تھے، ان کی بارگاہ میں گئی کہ حضرت میں نے ایسی ایسی منت مانی تھی لیکن اب اس کا پورا کرنا ممکن نہیں ہے، میں کیا کروں؟ اللہ کے ولی نے ارشاد فرمایا کہ جو سود کھاتا ہے اس کے گھر کی چھاؤں میں بیٹھ کے تو روٹی کا ٹکڑا کھا، وہ یہ کھانے سے بھی بدتر ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ذرا اندازہ کیجئے کہ سود کیسی بری لعنت ہے، اور اس میں ہمارے مسلمان بھائی اس کا شکار ہے. ہمارے یہاں بہت ساری تنظیمیں ہیں، دعوت و تبلیغ کی، کتب اشاعت کی، دینی مدارس کے قیام کی، اور بھی کئی طرح کی. میں چاہوں گا کہ سنی مسلمان اپنے اپنے علاقوں میں ایک ایسی تنظیم بنائیں کہ اہل خیر حضرات اپنی رقم کسی ایک امانت دار، دیانت دار، صادق و امین شخص کے پاس جمع کریں اور وہ مسلمانوں کو قرض دے، قرض حسن، اچھا قرض جس میں ایک پیسے کا نفع نہ ہو. بھائی ان کو مدت دی جائے کہ تم اتنے وقت میں یہ رقم لوٹا دو، یا پھر روزانہ کی بنیاد پہ تھوڑا تھوڑا کر کے دو. تو اس طرح مسلمانوں کی مدد ہوں گی، وہ سود سے بچیں گے، بیاج سے بچیں گے. میں جس علاقے میں رہتا ہوں، بار بار میں علاقے کا نام کوڈ کر کے بتا رہا ہوں، جری مری. اب یہاں مسلمان رکشہ چلانے والے، پھیری والے، پنچر بنانے والے، یا پھر اسی طریقے سے مزدوری کرنے والے، حمالی کرنے والے، روڈ پہ ٹھیلا لگانے والے، اور کچھ تو بہت بے روزگار ہیں. نشے کا جال مسلمان علاقوں میں اتنا ہے کہ گھر گھر میں نشہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جہاں جہاں رافضیت، مولائیت پھیلتی جا رہی ہے، نشہ پھیلتا جا رہا ہے. مسلمان نوجوان بیکار ہو کر رہ گئے ہیں، روزگار نہیں ہے. مائیں بہنیں لوگوں کے گھروں میں جا کر برتن بھانڈے مانج رہی ہے، برتن دھو رہی ہے، کپڑے دھو رہی ہے لوگوں کے. مسلمان قرض میں ڈوبتا جا رہا ہے، سود سے پیسہ لے رہا ہے. اور اس علاقے میں جو ساہوکار ہے، میں کسی کا نام مینشن نہیں کروں گا، جن پر بڑے بڑے نیتاؤں کے ہاتھ ہے، وہ مسلمانوں کو 15 15 ٹکے سے سود سے دیتے ہیں. اگر ایک دن لیٹ ہو جائے پٹوں سے مارا جاتا ہے، 2 4 دن لیٹ ہو جائے کتوں کے آگے مسلمانوں کو ڈالا جاتا ہے، ان پر فائن بٹھائی جاتی ہے. ان کے پیسے پورے ہو گئے، ان کو بتوں کی پوجا کروائی جاتی ہے کہ تم جا کر ان کا آشیرواد لے لو کہ تمہارا کام ہو گئے. اللہ اکبر کبیرہ. دل نہیں لرزتا ہے، آنکھیں نہیں بہتی ہے کہ ہماری قوم کی یہ حالت ہو گئی ہے. ابھی میں آپ کو اللہ وحدہ لا شریک کی قسم کھا کے کہتا ہوں، تم اس بات کی تصدیق جری مری کے رکشہ اسٹینڈ پر آ کر سکتے ہو. ایک شخص کو میں نے اپنے گروپ کے چند احباب سے مل کر 3 لاکھ روپے کی مدد کی. تو اس پر روزانہ اس کو 3500 4000 اس کو بھرنا تھا. وہ کیسے بھرے گا؟ رکشہ چلانے والا، سی این جی اتنی مہنگی ہے، ٹرافک اتنی ہوتی ہے، شپ کی رکشہ، شپ دینا ہے، شیئرنگ کی رکشہ، اتنی شیئرنگ ملتی نہیں ہے. وہ گھر میں کئی دن سے چھپا بیٹھا تھا، اس کو آ کر لوگ مارتے تھے، توڑتے تھے. بالآخر میں نے دوست احباب سے مشورہ کر کے اس کی وہ بلائے عظیم جو ہے اس کے سر سے ٹال دی. تو جب ہم نے حساب کیا کس کا کتنا باقی ہے، تو ایک مسلم خاتون کا نام آیا کہ ان کو بھی اتنا دینا ہے. تو میں نے کہا ان کو فون کر کے بلاؤ اور ان کا پیسہ دو. بولے نہیں، وہ بہت زیادہ پردے کا اہتمام کرتی. میں نے کہا ماشاء اللہ اچھی بات ہے. تو ان کا کتنا دینا؟ اتنا دینا ہے. تو اتنا مطلب اتنا لیا تھا؟ نہیں، بولے اتنا لیا تھا، 20 ٹکے کے حساب سے اتنا ہوا. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. مسلمان کہلانے والے، داڑھی رکھنے والے، نقاب پردے کا اہتمام کرنے والے، تلاوت قرآن کرنے والے، یہ حال ہے. سود کھا رہے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. سود کھا رہے ہیں. سود کو سود نہیں سمجھ رہے ہیں، بزنس بڑھنے کا بزنس کہہ رہے ہیں. بزنس ہے ہمارا، یہ پروفٹ ہے ہمارا، اس کو مختلف نام دے رہے ہیں. ہاں، اس سے مال میں اضافہ ہوتا ہے. بے جاہلوں، حرام چیز کا نام بدلنے سے کیا وہ چیز حلال ہو جائے گی؟ کوئی شراب کو اگر ٹونک کہے تو کیا جائز ہو جائے گا؟ کوئی جوئے کو اگر بزنس کہے، سود کو بزنس کہے تو معاذ اللہ حلال ہو جائے گا؟ شراب کے تعلق سے کتنی سخت بات ارشاد فرمائی گئی کہ اس کی بوتلوں کا بھی بزنس کرنا نہیں چاہیے. جو چیزیں حرام ہیں وہ کبھی جائز نہیں ہو سکتی. یہ زمانہ کتنا ہی بدلے، یہ مسلمان سود کھا رہے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں اس میں فائدہ ہے. بالکل فائدہ نہیں. تم سود کھانے والوں کو دیکھو، بچے ٹیڑے میڑے ہوں گے، پیسے ان کے دواخانے میں گھسیں گے، چوکی میں گھسیں گے، یہاں گھسیں گے، وہاں گھسیں گے. ارے اگر تم کو اللہ نے دیا ہے تو تم کو اپنے ہمسائے کا خیال کرنا چاہیے.
سیدنا امام حسن بصری رحمہ اللہ سے پوچھا گیا پڑوسی کون کون ہے؟ ہمارے خیال سے تو پڑوسی آس پاس کے دروازے والے. فرمایا چاروں طرف سے 40 گھر، دائیں بائیں مشرق مغرب شمال جنوب تک 40 گھر. یعنی ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے مسلمان پڑوسی کا خیال کریں. آج مسلمان سے سود کھا رہا ہے، مسلمان شراب کا دھندا کر رہا ہے، مسلمان بیچن کر رہا ہے، نشہ بیچ رہا ہے مسلمان. شرم نہیں آتی؟ تم ان چیزوں کو مال کے بڑھنے کا ذریعہ سمجھتے ہو. تم اس دنیا فانی کو ہمیشہ کی دنیا سمجھ رہے ہو. تمہارے خیال سے تمہیں موت نہیں آنا، تمہاری موت کہیں چھپی بیٹھی ہوئی ہے اور تم آب حیات پی کر آئے ہو. جاؤ ذرا قبرستان میں دیکھو، کسی پرانے قبرستان میں 1000 سال پرانی قبریں، 200 سال 500 سال پرانی قبریں، ان میں جو لیٹے ہوئے ہیں وہ کیسے لوگ تھے. ان کے دلوں میں دنیا پہ حکومت کرنے کا جذبہ تھا. ان کے آرڈر پہ لوگ ہاتھ باندھے حاضر ہوتے تھے. ان کی چھینک پر لوگ رومال پیش کرتے تھے. ان کی آہ پر لوگ تڑپتے تھے. سارا ٹھاٹ باٹ شان شوکت کہاں ہے؟ سب زیر زمین ہے، خاک ہے، مل گیا، ختم ہو گیا. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. باقی رہنے والی ذات صرف تمہارے رب کی. جب یہ دنیا فانی ہے، یہ سب کچھ فانی ہے، اس کے لیے اپنی آخرت مت برباد کرو، سود مت کھاؤ اللہ کے لیے. پھر میں نے محسوس کیا کہ وہاں رکشہ والے، پھیری والے اتنے بیچارے پریشان، روزانہ سود سے پیسہ اٹھاتے ہیں. کوئی 250 بھر رہا ہے، کوئی 300، کوئی 500، کوئی 1250، 50,000 کی جگہ 1250، 20,000 کی جگہ 500 ایسے بھر رہا ہے. بیچارہ گھر پہ اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ رہا ہے، بیوی کا پیٹ کاٹ رہا ہے، اچھی چیز لے کے نہیں جا سکتا، اپنے بچوں کو نہیں کھلا سکتا. تو پھر میں نے یہ کیا کہ بھائی ہم لوگ قرض حسنہ دیں گے. اس کا میں نے کارڈ چھاپا، یعنی اچھا قرض. اور باقاعدہ بحمدللہ اب تک کئی لوگوں کو ہم نے کارڈ دیا. آپ جری مری میں آ کر لوگوں کو پوچھ سکتے ہیں کہ کتنے لوگوں کو دیا اور کتنے لوگ دعائیں دے رہے ہیں. سب سے پہلے انہوں نے اپنا وہاں کا قرض ختم کر دیا. پہلے 5,000 یا 10,000 یا بہت زیادہ ضرورت ہے تو ہم 20,000 تک دیں گے، اس سے زیادہ کی گنجائش نہیں ہے کئی لوگوں کو دینا. 2 5 لاکھ 20 لاکھ کے آرڈر یہاں نہیں لیے جاتے ہیں، گنجائش ہی نہیں ہے. ابھی میرے پاس جسٹ میں بیٹھا تھا، عشاء سے فارغ ہو کر میں دکان میں بیٹھا ہوا تھا اور کئی لوگ بیٹھے ہوئے تھے. تو میرے پاس ایک صاحب آئے، ایک صاحب کو لے کر کہ حضرت یہ گاؤں سے آئے ہیں اور ان کی اولا ابیر کی آئی ڈی بننی ہے، 5,000 روپے لگ رہے ہیں. اگر یہ آئی ڈی بن جائے تو یہ بیچارے روزگار پہ چڑھ جائیں گے. اس کو 5,000 دینے والا کوئی نہیں ہے. میں نے یہ باکس کھولا، جو روزانہ کا کلیکشن آتا ہے میں اس میں ڈالتا ہوں، اور اسی میں سے 5,000 ان کو نکال کر میں نے دیا کہ دیکھو بھائی روزانہ 125 روپیہ اگر تم بھرو گے تو 40 دن 5 کا 5 ہم کو مل جائے گا. اگر آپ کو روزانہ نہیں دینا، اکٹھے دینا ہے تو ٹائم لے لو، مہینہ 2 مہینے کا لا کر دے دینا. خوش ہو کر دعائیں دے کر گیا. اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ صدقہ 70 ہاتھوں سے گزر کر بھی اپنے ثواب میں کمی نہیں کرتا. میں نے دیا تو میں نے میرے باپ کا مال تھوڑی دیا. ہاں یہ سچ ہے کہ اس میں کچھ رقم میری اپنی ذاتی کاروبار کی میں نے لگا رکھی ہے، کیونکہ میں اس ظالمانہ نظام سود کے خلاف لڑنا چاہتا ہوں جس نے مسلم قوم کو کھوکھلا کر دیا ہے، پورا کھوکھلا کر دیا. مسلمان کہلانے والے مرد سونے کی زنجیریں اور کڑے پہن کر ٹک ٹاک پہ اور انسٹاگرام پہ ناچ رہے ہیں اور سود کا کاروبار کر رہے ہیں، شراب کا کاروبار کر رہے ہیں، نشے کا کاروبار کر رہے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اسمگلنگ کر رہے ہیں ثم معاذ اللہ. شرم آنی چاہیے تم کو. ایک مسلمان جس کے گھر میں فاتح ہو رہے ہیں، چولہا نہیں جل رہا، اس کے بچے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ترس رہے ہیں. کل رات میں مجھے 1 بجے فون آیا گوونڈی ساٹھے نگر، جہاں ابھی حال فی الحال میں کچھ معاملہ ہوا، کہ حضرت صبح سے میرے بچوں نے کھانے کا منہ نہیں دیکھا ہے. 2 3 دن سے میں یہاں سے وہاں سے لا کر رہا تھا، کچھ گنجائش ہے. اللہ وحدہ لا شریک گواہ ہے کہ میں نے ماہم شریف سے نکلنے کے بعد ایک جو جنرل اسٹور ہوتے ہیں جو رات بھر کھلے رہتے ہیں 24 آورس، وہاں جا کر اس کے بچوں کے لیے بہت ساری چیزیں لے جا کر وہاں دیا اور اس کو کچھ کیش رقم دیا کہ تم اس کا راشن بھرو. میں یہ نہیں بتا رہا کہ میں نے بہت تیر مار لیا، بھائی میں بہت نکما آدمی ہوں، تچا آدمی ہوں، گنہگار آدمی ہوں، مگر یار درد تو محسوس کرو اپنے اڑوس کا، پڑوس کا، غریبوں کا. کچھ تو محسوس کرو درد کہ لوگ کس قدر مجبور ہیں. مہنگائی آسمان چھو رہی ہے، روزگار نہیں ہے، ہاں تل مر رہے ہیں مسلمان. لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں قرض کے چلتے. خدا را ہوش میں آؤ.
تو بہرحال ابھی وہ صاحب بھی تشریف لائے تو میں نے ان کو 5,000 دیا، وہ دعا دے کر چلے گئے. تو میں نے یہ سسٹم شروع کیا ہے، ہم تنظیم سے 5,000 10,000 20,000 میکسیمم پہلی مرتبہ قرض دیں گے. جب آپ نے پورا پھیڑا تو اس کی آخری مدت 50,000 ہوگی، اس سے زیادہ میں نہیں دے سکتا. پھر یہ روزانہ کی جب ہم نے رقم دی تو اس کے 5 دن کے بعد سے آپ ہمیں لا کر جمع کیجئے. وہ 5 دنوں میں آپ اپنا کام نپٹا لیجئے کہ آپ نے قرضہ کیوں لیا. پھر اس کے بعد آپ جو لا کر دے رہے ہیں روزانہ تھوڑا تھوڑا، جیسے کوئی 250 لا کے دے رہا، کوئی 125 لا کے دے رہا، کوئی 500، کوئی 1250، وہ باکس میں جمع ہو رہا ہے. دوبارہ کوئی قرض مانگنے آئے گا تو اسی میں سے نکال کر ہم دیں گے. اب جب لوگوں کو معلوم پڑ رہا تو لوگ بڑی تعداد میں آ رہے ہیں. اب اس میں کچھ ایسے بھی بیوہ عورتیں ہیں جن کے کوئی بھی پرسان حال نہیں، اور تو ان کے اولادوں نے چھوڑ دیا. کچھ طلاق شدہ عورتیں ہیں جن کا کوئی پرسان حال نہیں، کوئی معذور ہے، ٹرین میں ہاتھ کٹ گیا، کوئی حادثے کا شکار ہو گیا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ کیا لوٹائیں گے، تو ان کو یوں ہی دیا جاتا. اگر دے سکو تو دے دینا، نہیں تو معاف ہے. اب مثال کے طور پہ میں نے 10 لاکھ روپے لگائے. اب 10 لاکھ روپے میں نے کئی کارڈ لوگوں کے بنا کر دے دیا. اچھا، ایک بات میں بتاؤں کہ میں نے شروع میں سوچا کہ پروسیسنگ فیس لی جائے تاکہ جو بچے وصولنے کے لیے گھر پہ جائیں گے ان کا جو فیول خرچ ہوگا، ان کو جو سیلری جائیں گی، جو لائٹ بل وغیرہ ہے. بعد میں نے جب فقہی جزیات دیکھیں اور مسائل کو دیکھا تو اس کی بھی اجازت نہیں. تو ہم پروسیسنگ فیس بھی نہیں لیتے ہیں. کارڈ 11 روپے کا ہے. وہ جو کارڈ میں نے ڈالا نا 17 تاریخ کو، وہ 11 روپے کا. وہ کم چھاپا تھا میں نے، مہنگا ہوا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کوانٹٹی میں چھاپیں گے تو وہ پھر شاید 4-5 روپے کا ایک کارڈ پڑے گا. بہرحال وہ بھی نہیں، جتنا آپ کو دیا گیا اتنا ہی دینا ہے. انتقال ہو گیا معاف، حادثے کا شکار ہو گیا معاف، بھاگ گیا معاف، کوئی ایسی بات ہو گئی اور واقعی دے نہیں سکتا، ہم نے آ کر تحقیق کر لی، معاف. اچھا، ہم شرابی کو نہیں دیں گے جن کے بارے میں علم ہے. پہلے تو بنا ریفرنس کے قرض نہیں ملیں گا، آپ کو ریفرنس لانا ہوگا. جیسے ابھی ایک صاحب 5,000 کے لیے آئے تو ان کے ساتھ جو بندہ آیا تھا اس کو میں جانتا ہوں، نیک لڑکا ہے، تو اس کو دیکھتے ہوئے میں نے دے دیا. تو بہرحال شرابی کو ہم نہیں دیں گے. بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ سود سے بھی پیسہ شراب پینے کے لیے اٹھاتے ہیں. ارے دوستوں نے پارٹی مانگ لی، چلنا یار، پلانا یار، یہ وہ، جا کے سود سے پیسہ اٹھا کے پارٹی کر رہے ہیں. تو یہاں تو بنا سود کے مل رہا تو لائن لگ جائیں گی بھائی صاحب. بالکل نہیں، میں پوری تحقیق کرتا ہوں، اللہ گواہ پوری تحقیق کرتا ہوں. اچھا، یہ چینل کے علاوہ میرا ایک گروپ ہے جہاں ہمارے خاص 50 لوگ ہیں جن کو میں مسائل وغیرہ بتاتا ہوں. یوٹیوب پہ جب میرے مسائل آتے ہیں تو لوگ پوچھتے ہیں حضرت سے سوال کہاں پوچھا جائے. بھائی میرا ایک پرائیویٹ نمبر ہے جو 50 سے 60 لوگوں کے پاس ہے، اور گروپ میں 50 لوگ ہیں، وہ مسئلے پوچھتے ہیں، میں جواب دیتا ہوں. ابھی ایک سید صاحب ہیں، اسی علاقے جری مری کے ہے، وہ بیچارہ آل رسول ہے. اس کے آدھار کارڈ پہ اس کے باپ کا نام سید ہے، ایک مچھ داڑھی ہے، زلفیں ہیں، اور ماشاء اللہ سید زادہ ہے. اس کی بھی یہ نوبت آئی تھی کہ اس کو بیاس خور مارنے کے لیے ڈھونڈ رہے تھے. لوگ مجھے خارجی کہتے ہیں، تمہاری ماں تم پر روئے، ذرا میرے پاس آؤ، اس کے موٹرز میں دیکھو میں نے کتنے سادات کرام کو بنا ریفرنس کے قرض دیا ان کے آئی ڈی کارڈ پر سید دیکھ کر. جب وہ بندہ آیا کہ حضرت اگر میں نہیں دوں گا تو مجھے لے جا کر ماریں گے، تو ایک لمحے کے لیے میرے دل میں خیال آیا کل بروز قیامت اللہ کے نبی پوچھیں گے کہ کلیم حنفی کہ جس کی رگوں میں میرا خون گردش کر رہا تھا اس پر اغیار ظلم ڈھا رہے تھے اور تجھ سے اتنا نہ ہوا کہ تو قرض دے. ان کی رقم ان کو زیادہ بڑی چاہیے تھی اور میرے پاس کوئی گنجائش نہیں تھی. پھر بھی میں نے احباب سے کہہ کر ان کے لیے انتظام کروایا. اب ظاہر سی بات ہے کہ کچھ کو قرض حسنہ دیا جائے گا اور کچھ کو نفلی صدقہ دیا جائے گا کہ بھئی آپ یہ لے جائیں، اور کچھ کو نذرانہ پیش کیا جائے گا، کچھ کو ہدیہ پیش کیا جائے گا جن کے بارے میں معلوم ہے کہ واپس نہیں آئے گا. تو بہرحال یہ قرض حسنہ کی جو ہم نے اسکیم شروع کی ہے، یہ شرابی کے لیے نہیں ہے، سود خور کے لیے نہیں ہے، برتھ ڈے منانے والوں کے لیے نہیں ہے، پکنک ٹور کے لیے جانے والوں کے لیے نہیں ہے، یا شادی میں اوور خرچ کرنے والوں کے لیے نہیں ہے. یہ دہاڑی مزدور، رکشہ والے، پھیری والے، یا کوئی ہاسپٹل میں ہے اور ان کو ارجنٹ ہے، یا گھر کے مالی کے مکان نکال رہا ہے، کرایہ نہیں بھر پائے، آپ آ کر لے جائیے، لیکن ریفرنس کے ساتھ میں آدھار کارڈ، پین کارڈ، لائسنس آپ کا لگے گا، اور کوئی نہ کوئی ریفرنس لگے گا، آپ کو قرض ملے گا. روزانہ کی بنیاد پہ لینے کے بعد 5 دن کے بعد آپ رقم تھوڑی تھوڑی کر کے جمع کریں. اگر تھوڑی تھوڑی نہیں کر سکتے ہیں تو یک مشت بھی آپ دے سکتے ہیں،
لیکن پہلے تحقیق ہوں گی، اس کے بعد قرض دیا جائے گا، اور الحمدللہ اب تک کئی لوگوں کو دیا گیا ہے، سب دعائیں دے رہے ہیں۔ اور میں سنیوں سے کہوں گا کہ اس طرح کی اسکیمیں آپ اپنے اپنے علاقے میں چلائیں۔ اب جو حضرات اس قرض حسنہ میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں کہ حضرت یہ 1 لاکھ میرا آپ قرض حسنہ میں استعمال کریں، مجھے 2 سال بعد دیں، مجھے 1 سال بعد دیں، تاکہ چند غریبوں کا بھلا ہو جائے، تو یہ بھی صورت بہتر ہے۔ اور کچھ اس طرح کہ حضرت آپ یہ رکھ لیں، نفلی صدقہ میں نے دے دیا، آپ اس کو قرض حسنہ میں چلاتے رہیے۔ اب ظاہر سی بات، ایک شخص لوٹائیں گا تو دوسرا ضرورت مند آئے گا، دوسرا لوٹائیں گا تو تیسرا ضرورت مند آئے گا، ضرورت مند آتے رہیں گے، وہ پیسہ گھومتا رہے گا۔ حدیث پاک میں ہے کہ صدقہ یعنی بھلائی، نیکی 70 ہاتھوں سے گزر کے بھی اپنے ثواب میں کمی نہیں کرتی ہے۔ یہ خالص کار ثواب ہے، نیکی کا کام ہے، لوگوں کو نظام سود سے بچانا ہے، حرام سے بچانا ہے، لقمہ حرام کھانے کھلانے سے بچانا ہے، ان کی ضرورتوں میں کام آنا ہے۔ 11ویں شریف کا مقدس مہینہ ہے۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، حضور غوث پاک، جن کو ہم کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میں نے اسلام کے الف سے یا تک پورے اسلام کا مطالعہ کیا، مجھے سب سے اچھا کوئی عمل لگا تو بھوکے کو کھانا کھلانا، یعنی ضرورت مند کے کام آنا۔ جی ہاں، جو بھوکا ہے اسے کھانا کھلانا، ننگے کو کپڑا پہنانا، قرض دار کا قرض آسان کرنا۔ اور لوگوں کو بھی چاہیے کہ جب قرض لیں تو واپس کریں۔ سود سے لیتے ہیں تو وہاں برابر بھرتے ہیں، بنا سود کے ملے تو پھر واپس نہیں کرتے۔ پھر جب ان کے گھروں پہ جاؤ چکر مارو تو وہ ایسے ایسے دکھڑے سناتے ہیں کہ ہم کو ٹینشن آتا ہے یار، کہ یہ سارے دکھڑے تو اس کو میرے قرضہ دینے کے بعد ہی شروع ہوئے۔ کیا ہی اچھا ہوتا ہے کہ میں بیچارے کو قرضہ نہ دیتا، کم سے کم اتنے دکھ میں تو نہیں آتا ہی۔ تو ایسی حرکتیں مت کیا کرو۔ تنظیم سے فی الحال قرض حسنہ جو شروع کیا گیا تھا، ایک بڑی رقم لوگوں میں تقسیم کر دی گئی ہے، اور جو حضرات اس میں حصہ لینا چاہتے ہیں، آپ کرلا ویسٹ جری مری قبرستان سے کچھ آگے دل نواز ہوٹل کے اپوزٹ میں ایس کے موٹرز ہے، وہاں پر آ کر آپ اپنی رقم جمع کر سکتے ہیں کہ حضرت یہ رقم ہماری اس نیک کام میں 1-2 سال کے لیے ڈالیں۔ اور ایک بات میں بتاؤں، جیسے 10 لاکھ میں نے دیا، کئی لوگوں کو بانٹا، جیسے 1000 لوگوں کو بانٹا مثال کے طور پر، اب ظاہر سی بات ہے 1000 کا پیسہ تو آنا نہیں ہے، کوئی بھاگ جائے گا، کوئی دے نہیں پائے گا، کسی کو معاف کرنا پڑے گا، کوئی حکم الہی سے فوت ہو جائے گا، تو اب وہ 40 دن کے بعد 10 لاکھ گھٹ گیا۔ تو ابھی اس کو بڑھانے کے لیے بھی ہم اپنی جانب سے اس میں بڑھائیں گے کہ وہ رقم کم نہ ہو، یہ رقم بڑھے اور لوگوں کا فائدہ ہو۔ تو بہرحال کئی لوگوں کو الحمدللہ کارڈ دیا جا چکا ہے، اب رقم کی گنجائش نہیں ہے۔ جو حضرات اس کار خیر میں، اس نیک عمل میں حصہ لینا چاہتے ہیں، وہ ضرور اپنی رقم جمع کر سکتے ہیں، آ کر اس کی رسید بھی حاصل کر سکتے ہیں، بطور قرض حسنہ بھی آپ دے سکتے ہیں، اور نفلی صدقہ دیں گے تو زیادہ اچھا ہے۔ جیسے اس فقیر نے اپنی کچھ رقم، اس فقیر نے میں نے دے دی ہے اس قرض حسنہ اسکیم کے اندر، کہ یہ مجھے لوٹانا نہیں ہے، اسی کی رولنگ کرنا، اسی کی رولنگ کرنا، روزانہ جو لاتے ہیں لوگ باکس میں ڈالتا ہوں، پھر جیسے کوئی ضرورت مند آتا ہے 2-4-5 دن میں رقم جمع ہوتی، اسی میں سے اٹھا کے دیتا ہوں، اگر کم پڑتی ہے تو اور اپنی جیب سے ڈالتا ہوں۔ اس میں کچھ ہمارے احباب نے بھی حصہ لیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ میرا ایک ہی کہنا ہے کہ اس طرح کا نظام آپ بھی اپنے اپنے علاقوں میں شروع کریں، مسلمانوں کو سود سے بچائیں، بیاج سے بچائیں، مسلمانوں کی حالت پر رحم کھائیں۔ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے سمجھدار حالات پہ نگاہ آپ لوگوں کی ہے، میں کیا بتاؤں آپ لوگوں کو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، شاد رکھے، آباد رکھے۔ میں نے یہ سلسلہ شروع کیا، میرے حق میں دعا کریں، آپ تنظیم کے حق میں دعا کریں، تنظیم کے دست و بازو بنیں، تنظیم کو قوت بخشیں، تنظیم کی کہ آپ مالی امداد کیا کریں تاکہ یہ کام بڑے پیمانے پر ہو۔ اگر کوئی صاحب باہر ہیں اور چاہتے ہیں کہ بھئی وہ آن لائن اس کام میں حصہ لیں، تو تنظیم کا اسکینر ہے اوپر، آپ اسی چینل کی پوسٹیں چیک کریں گے تو جو بیرون ملک میں ان کے لیے میرا SBI کا اکاؤنٹ ہے، اس میں بھی آپ رقم ڈال سکتے ہیں کہ حضرت یہ نفلی صدقہ ہے، آپ اسے قرض حسنہ کے اندر چلائیں۔ الحمدللہ یہ سلسلہ شروع ہوا، دعائیں مل رہی ہیں، اور خاص طور سے جو ہمارے یہاں کارڈ مارے گئے ہیں اس میں سادات کرام کا زیادہ لحاظ رکھا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، حرام کاریوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن و سنت کا سچا اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین ثم آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔